پیٹ پھولا رہتا ہے، پیٹ میں بعض کا درد ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو موشن لگے رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو قبض رہتی ہے. تو یہ جو علامتیں ہیں یہ بہت کامن ہے. ہر بندہ جو اینکشیس یا ڈپریس ہے اس کو اریٹیبل باؤل سنڈروم نہیں ہوتی ہے، اور ہر بندہ جو اریٹیبل باؤل سنڈروم کی علامتیں ہیں وہ اینکشیس یا ڈپریس نہیں ہوتا. کانسٹیپیشن کے ساتھ لوگ اتنا زیادہ وہ کمپلین ویلکم بیک ناظرین، فیتھ اینڈ ڈسپلن پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج کا ہمارا ٹاپک ہے IBS، جو کہ مخفف ہے اریٹیبل باؤل سنڈروم کا، اور ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر غضنفر علی جو کہ ہیں کنسلٹنٹ گیسٹرو انٹرولوجسٹ. خوش آمدید ڈاکٹر غضنفر علی. تھینک یو فار انوائٹنگ. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پہلا کویسچن ہمارا IBS کیا ہے اور اس کی کیا سمٹمس ہیں؟ یہ ایک ایسی النس یا بیماری ہے جس میں لوگ کافی سفر کرتے ہیں، اور ان کی علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ پیٹ پھولا رہتا ہے، پیٹ میں بعض کا درد ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو موشن لگے رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو قبض رہتی ہے. تو یہ جو علامتیں ہیں یہ بہت کامن ہے. جو ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں وہ اکثر لوگ جو ان سمٹم کے جاتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 50% کے قریب ہوتی ہے. تو یہ جو ہے کامن بیماری ہے جو کافی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بھی بنتی ہے. تو اس کی علامات کیا ہیں؟ علامات جس طرح میں نے پہلے بتایا، ایک تو یہ ہے کہ لوگ پیٹ پھولنے کی جو ہے نا کمپلین کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں. اس کے بعد ان کو جو ہے نا پیٹ میں درد، ہلکا ہلکا درد، کبھی زیادہ ہو جائے گا، کبھی کم ہو جائے گا، اور پیٹ پھولا رہے گا. اور کچھ لوگوں کو تو پخانے لگے رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو قبض ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں میں یہ ان کو کچھ دن کے لیے قبض ہوگی اور کچھ دن کے لیے پھر جو ہے نا پخانے لگ جائیں. یہ 3 علامتیں ہیں اس کی. اچھا، جیسے کہ ہم یہ پروگرام اردو میں فلم کر رہے ہیں، تو اس میں مینلی جو ہمارے آڈینس ہیں وہ انڈیا اور پاکستان سے ہیں جو کہ اردو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو اس میں جو پیٹ کا پھولنا ہے وہ ان کو شاید تھوڑا سا ہمیں اس کا ایلیبوریٹ کرنا پڑے گا کہ انگلش میں ہم جسے بلوٹنگ کہتے ہیں، اور ایک چیز ہے موٹاپا جس میں پیٹ کا بڑا ہونا چربی کی وجہ سے ہے. لیکن جو بلوٹنگ ہے وہ ٹیمپرری سمٹم ہے، کوئی سرٹن ٹائپ آف فوڈ جو کہ پراپرلی ڈائجسٹ نہ ہو جس کی وجہ سے وہ پیٹ پھول جاتا ہے. یہ جو علامت ہے تو ان دونوں چیزوں میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ شاید ان کرنے میں ان کی ہیلپ ہو. ایک تو ہوتا ہے کہ مریض ہے نا وہ کمپلین کرتا ہے کہ اس کے اندر گیس بھری ہوئی ہے، گیس کا بھرا ہوا ہے پیٹ اس کا، اور بعض اوقات وہ آپ کو اپنی شرٹ اٹھا کے دکھائیں گے کہ دیکھو، عورت کہے گی میں اس طرح پریگننٹ لگ رہی ہوں کہ اتنا پیٹ پھولا ہوا ہے. بعض اوقات ہوتی گیس اندر ہے، لیکن کچھ لوگوں میں گیس نہیں ہوتی، ان کی صرف یہ فیلنگ ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ جو ہے نا اندر سے پریس کر رہا ہے، پھولا ہوا جو ہے نا. بالکل. تو کیا اس کو مشکل ہے ٹریٹ کرنا؟ اس کا مینلی جب پیشنٹ آتے ہیں تو وہ 2 طرح کا ان کا علامات ہیں. کچھ وہ IBS کانسٹیپیشن کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ کا انکانٹیننس کے ساتھ ہوتا ہے. تو کس کو ٹریٹ کرنا زیادہ مشکل ہے؟ اس طرح کے کانسٹیپیشن یوزلی یہ ہوتا ہے کہ کانسٹیپیشن کے ساتھ لوگ اتنا زیادہ وہ کمپلین کانسٹیپیشن اٹ سیلف نہیں کرتے، جو بلوٹنگ اس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو زیادہ کمپلین کرتے ہیں. تو اس کی ٹریٹمنٹ ہے، لیکن جو لوگ ہیں بہتر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن 100% ہو سکتا ہے وہ علامتیں ختم نہ ہوں. دوسری طرف جو انکانٹیننس ہے وہ ہم مینلی اس کو انکانٹیننس نہیں کہیں گے، وہ بار بار جو ہے نا موشن جو آتے ہیں ان کو، کئی لوگوں کو تو دن میں 15-20 دفعہ آئیں گے. اور یوزلی علامت یہ ہوتی ہے کہ صبح ناشتہ کیا ہے اور کھانا کھانے کے بعد اکثر کو 2-3 دفعہ وہ ٹوائلٹ جائیں گے، اس کے بعد بہتر ہو جائیں گے، اور ریسٹ آف دا دن ان کا جو ہے نا اچھا گزر جائے گا. تو ڈائٹ کو چینج کرنے کے ساتھ ہم نے کافی حد تک فرق پڑ جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ 100% جو ہے نا وہ بہتر نہ ہو، لیکن علامتیں کافی کنٹرول ہو جاتی ہیں. اس میں جو کویسچن ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو فوڈ ہے وہ اتنی جلدی آپ کی گٹ سے پاس آؤٹ کر جائے گا تو کیا اس کے اندر جو نیوٹریشن ہے وہ باڈی کو ملے گی یا آپ اس سے محروم رہ جائیں گے؟ اس طرح کے اگر تو اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے تو اس میں حالانکہ وہ ان کی انٹسٹائن جلدی موو کرتی ہے، ان کو ڈائریا رہتا ہے، لیکن اس میں کمزوری نہیں ہوتی، وہ چیزیں ابزارب کر لیتے ہیں، جو نیوٹریشن کی کمی نہیں ہوتی ہے.
اس کے مقابلے میں کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں ڈائریا بھی ہوتا ہے لیکن نیوٹریشن بھی نہیں ملتی ہے. لیکن اریٹیبل باؤل سنڈروم میں یہ ایک خاصیت ہے کہ علامتیں ہوتی ہیں لیکن ان کو نیوٹریشن بندے کو مل جاتی ہے. تو جب ہم جنرل پاپولیشن میں دیکھتے ہیں زیادہ تر جو مریض ہیں وہ ینگر پاپولیشن کیٹیگری سے ہیں یا اولڈر سے ہیں؟ ہاں جی، اریٹیبل باؤل سنڈروم جو ہے نا یہ کامن النس ہے ینگر ایج میں، لیس دین 40 ایئرز آف ایج. اور اگر 40 سے کم کی عمر میں لوگ آتے ہیں تو ان سمٹمز کے ساتھ، تو پھر ہمارے ذہن میں جو مین بیماری آتی ہے وہ یہی آتی ہے. اگر 40 کے بعد آئے گی تو پھر پہلے ہم دوسری چیزوں کی طرف دیکھیں اریٹیبل باؤل سنڈروم میں جو بعد میں آتی ہے. تو یہ مینلی ینگر ایج گروپ کی ہے. ایون ٹین ایج میں بھی؟ جی ٹین ایج میں بھی ہے. ٹھیک. تو اگر یہ ینگر ایج گروپ کا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ڈائٹ بھی چینج ہو رہی ہے. ڈائٹ کا کیا لنک ہے اس کے ساتھ؟ اس طرح کہ اس کا ڈائٹ جو ہے اس کو کاز نہیں کرتی، لیکن کچھ ڈفرینٹ جو ڈائٹس ہیں اس سے ان کی سمٹم زیادہ ہو سکتے ہیں اس اریٹیبل باؤل سنڈروم کی. ان میں بعض اوقات ڈیری پروڈکٹس ہیں یا ویٹ پروڈکٹس ہیں یا کچھ ایسا فائبر ہے جو ڈائجسٹ صحیح نہیں ہوتا. نارملی ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ فائبرز لیتے ہیں وہ ڈائجسٹ جا کے اسمال باول میں ہوتا ہے، اس کے بعد بڑی انتڑی میں جا کے وہ ابزارب ہو چکا ہوتا ہے، اس میں رفیج ہی رہ جاتا ہے، وہ کتنا پرابلم کاز نہیں کرتا. لیکن اگر ایسا فائبر ہو جو پورا طرح ڈائجسٹ نہ ہو، جب باول میں جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے وہ بیکٹیریا اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں تو گیس بناتے ہیں. تو اس کا یہی ہے کہ پھر اس میں یہی کہتے ہیں کہ چیز ایسی ہونی چاہیے جو ابزارب یا ڈائجسٹ ہو جائے اسمال باول میں، لارج باول میں جانے سے پہلے. ٹھیک. تو جب آپ نے فائبر کی بات کی تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جیسے گندم سے بنی چیزیں ہیں یا دودھ ہیں، اور تیسرا فروٹ ہے، تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو زیادہ پرابلم کوز کر سکتی ہے؟ اس طرح کہ ایوری باڈی از ڈفرینٹ، جو ہے نا ہر بندے میں ڈفرینٹ. کئی لوگوں میں جو ہے نا وہ ڈیری پروڈکٹس زیادہ سمٹمس کریں گے، کئی لوگوں میں ویٹ پروڈکٹس جو ہے زیادہ سمٹمس کریں گے. اور تیسرے نمبر پہ جو ہے فائبر ہے اس میں ہم کو خاص چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ایک فاڈ میپ نام کے ڈائٹس، وہ ایک مخفف بنا ہوا ہے جس میں ہم مختلف ڈائٹس لیتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں جو فائبر ہے وہ ڈیجسٹ نہیں ہوتا چھوٹی انتڑی میں، تو وہ جب بڑی انتڑی میں جاتا ہے تو پھر وہ گیس بناتا ہے. تو جیسے کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا جو لیڈ کرتی ہیں سیریس ہیلتھ کنڈیشنز کو، تو یہ آئی بی ایس بھی ایسی بیماری ہے کہ جو کہ بعد میں مستقبل میں زیادہ کسی سیریس ہیلتھ کنڈیشن کو کوز کر سکیں؟ یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ اریٹیبل باؤل سنڈروم کبھی بھی کسی اور بیماری کو یا کمپلیکیشن کو جنم نہیں دیتی. ٹھیک ہے. اس کی علامتیں فلکچویٹ ہوتی رہتی ہیں، کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں. ہو سکتا ہے پوری زندگی جو ہے نا ایک انسان کو رہیں، لیکن یہ کسی اور بیماری کا سبب نہیں بنتی. اس سے کینسر نہیں ہوتا یا اس سے کسی مریض کی نیوٹریشن کم نہیں ہوتی. یہ اس لحاظ سے ایک اچھی نیوز ہے. اس کو ڈائگنوز کرنا کتنا آسان ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈائگنوسس اسی طرح ہوتی ہے کہ دوسری بیماریوں کو ہم رول آؤٹ کرتے ہیں. بعض اوقات تو اتنی اسٹریٹ فارورڈ علامتیں ہوتی ہیں کہ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ڈاکٹر کہہ سکتا ہے کہ آپ کی علامتیں جو ہے نا اریٹیبل باؤل سنڈروم کی ہیں. لیکن بعض اوقات کچھ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں کہ مینلی ہم نے یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ انتڑی میں سوزش تو نہیں ہے، یا اگر بڑی عمر میں ہوئی ہے تو کینسر وغیرہ تو نہیں ہے. تو لیکن جو ینگر ایج میں یوزلی ٹیسٹ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سو یہ ایزیلی مینیجیبل ہے یا کہ آپ کی کوالٹی آف لائف کو افیکٹ کرتی ہے؟ کیونکہ یہ بہت اہمیت رکھتی ہے انسان کی زندگی میں کہ اس کی کوالٹی آف لائف جو ہے نا وہ افیکٹڈ نہ ہو. اس طرح کے ٹریٹمنٹ کے بغیر تو ڈیفینیٹلی یہ کوالٹی آف لائف کو افیکٹ کرتی ہے. لیکن جب ایک انڈرسٹینڈنگ مریض کو ہو جائے کہ یہ بیماری ہے، یہ کوئی کمپلیکیشن اس سے نہیں ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ وہ چیزیں اڈاپٹ کر لیتا ہے، لائف سٹائل وہ بنا لیتا ہے، ڈائٹ میں کچھ وہ سلیکشن کر لیتے ہیں، تو اس سے سمٹم کافی حد تک مینیج ہو جاتی ہیں.
پھر لائف کوالٹی جو ہے نا آلموسٹ نارمل پرسن کی تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہیں کریں تو دین تو اگر ہم دیکھیں تناسب خواتین اور مردوں کے درمیان میں تو کون سا گروپ زیادہ افیکٹڈ ہے؟ یہ زیادہ ینگ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. مردوں میں بھی ہوتا ہے لیکن مردوں میں عورتوں کی نسبت تھوڑا سا کم ہے. اگر 14% تقریباً عورتوں کو ہوگا، 9% آف جو مین ہیں وہ ان کو یہ علامتیں ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اس میں جینیٹک کا اثر ہے یا کوئی اور وجہ؟ نہیں، جینیٹک ڈیفینیٹلی کوئی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر والدہ کو ہے تو اکثر جو ہے نا دیکھا ہے کہ بعض اوقات پھر وہ ان کی بیٹی کو بھی سمٹمز ہو جاتی ہیں. جب مریض آتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ اریٹیبل باؤل سنڈروم، تو وہ کہتی ہے کہ یہ میری ماں کو بھی تھی. تو اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹوینز ہوتے ہیں، اگر ایک بھائی بہن کو ہے تو دوسرے بھائی کو ہوتا ہے. اتنا کو تھوڑا بات ہے، لیکن جینیٹکس میں ایسا نہیں ہے کہ جینز نہیں ہے. لیکن یہ ایک جیسے بہت ساری بیماریاں ہیں، فیملی ہسٹری کا کردار ہے. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بیماریاں جو ہیں وہ دو مین اس کے پیچھے جو محرکات جسے ہم کہہ سکتے ہیں اردو میں ہیں، ایک ڈائٹ ہے اور دوسرا لائف سٹائل ہے. آئی بی ایس کا بھی کوئی لنک ہے لائف سٹائل کے ساتھ؟ بالکل، یہ ہے لائف سٹائل کے ساتھ ہے. اور اس طرح کے کچھ لوگوں میں ایک ان کی جو ہے نا ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اریٹیبل باؤل سنڈروم ہو سکتی ہے ان میں، لیکن اگر ان کا لائف سٹائل ٹھیک ہے تو وہ ہو سکتا ہے سمٹمز اپیئر نہ ہو. اور لائف سٹائل میں یہ آتا ہے کہ اگر بندہ ہر وقت بیٹھا ہوا ہے، فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے، موومنٹ نہیں ہے، تو ان میں علامتیں زیادہ ظاہر ہوں گی. دوسرا ہے اگر ڈائٹ کچھ لوگوں میں ہے کہ فار ایگزامپل ان میں کوئی ایسا انزائم کی کمی ہے جس سے وہ دودھ پینے سے جو ہے نا بچوں میں بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات گیس ہوتی ہے. تو اگر وہ ڈیری پروڈکٹس کم کر دیتے ہیں تو وہ ان کی سمٹمز جو علامتیں بہتر ہو جائیں گی. اسی طرح مینلی فزیکل ایکسرسائز، ڈائٹ اور سٹریس اور انگزائٹی اور ریگولر کھانے پینے کا جو ہے نا ٹائم ٹیبل ہو تو اس سے سمٹمز کافی بہتر ہو جاتے ہیں، کنٹرول میں رہتے ہیں. اس کا پراپر کوئی علاج ہے یا اس کو فار لائف آپ نے مینیج کرنا ہے؟ اس طرح کہ اس کا، کیونکہ یہ ایسا نقص نہیں ہے جس میں کوئی اس میں سٹرکچر کا نقص ہو کوئی، تو کیونکہ یہ علامتیں ہی ہیں. جو اس کا جو مین ریزن ہوتی ہے وہ سٹامک اور باول کی جو حرکت ہے نا وہ اب نارمل سی ہوتی ہے. تو اس لیے اسی کو مینیج کرنا ہے، اور وہ مینیج صرف لائف سٹائل اور ہلکی پھلکی میڈیسن سے ہی ہوگی. اور کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تھوڑا سا ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ایک جو ہے نا وہ ذہنی انسان کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کا بھی لنک سمجھا جاتا ہے آئی بی ایس کے ساتھ. تو اس میں مزید جاننا چاہوں گا کہ اسٹریس اور آئی بی ایس اینڈ دین ڈپریشن اینڈ آئی بی ایس، تو ان چیزوں کا آپس میں لنک کتنا اسٹرانگ ہے اور اس کو کیسے فکس کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح کہ یہ نہیں ہے ہر بندہ جو اینکشیس یا ڈپریس ہے اس کو اریٹیبل باؤل سنڈروم نہیں ہوتی، اور ہر بندہ جو اریٹیبل باؤل سنڈروم کی علامتیں ہیں وہ اینکشیس یا ڈپریس نہیں ہوتا. لیکن یہ دیکھا گیا کہ ان کی ایسوسیشن ہے. کچھ لوگوں میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سٹریس بھی لیتے ہیں، اینکشیس بھی ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں میں اس طرح کی علامتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں اریٹیبل باؤل سنڈروم کی. سو ان کی اس طرح کی جو ہے نا ایسوسیشن ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک انگزائٹی ہر بندے کو جو اس کو انگزائٹی ہے وہ اریٹیبل باؤل سنڈروم ہو جائے گی، اس طرح نہیں ہے. اس طرح نہیں ہوتا. لیکن اگر آئی بی ایس ہو جائے تو آپ کی ذہن پہ اثرات ہو سکتے ہیں. اس طرح کہ اگر وہ مینج صحیح نہ ہو تو وہ مزید انگزائٹی اور ڈپریشن کو جو ہے نا کاز کرے گی جو ہے. تو کیونکہ وہ کوالٹی آف لائف سفر کرتی ہے. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا پیٹ پھولا ہوا ہے، آپ جو ہے نا تسلی سے بیٹھ نہیں سک رہے، تو لازمی وہ جو ہے نا وہ مائنڈ کو بھی افیکٹ کرتی ہے. اوکے، تھوڑا سا پش میں اور کروں گا اس پہ کہ اس میں جو آپ کو سٹریس ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یو آر بلوٹیڈ اینڈ یو سفر، آپ آئی بی ایس سے سفر کر رہے ہیں، یا کسی اور وجہ کی سٹریس ہے اور وہ اس کے ساتھ لنک کر رہی ہے؟ اس طرح کہ یہ وہ جو ہے نا یہ وہی سوال ہے چکن یا ایگ کیا چیز پہلے ہے. تو اس طرح کہ اگر کسی کو علامتیں ہیں اریٹیبل باؤل سنڈروم کی تو اس سے بھی وہ جو ہے نا ان کو مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے. اور جو اکثر دیکھا گیا ہے کہ
لوگوں کو اریٹیبل باول سنڈروم ہوئی ہے اور اس سے ان میں اگر ٹینڈنسی انگزائٹی کی تھی پہلے کنٹرول تھی نہیں تھی تو اس سے وہ ٹریگر ہو گئی تو وہ زیادہ اینکشیس ہو جاتے ہیں, زیادہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. ہاں بس یہ میں جاننا چاہ رہا تھا. اچھا کچھ ایسے مریض بھی آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ جیسے کہ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ اگر کانسٹیپیشن ہو تو یہ اسٹرین کوز کرتا ہے مسلس کے اوپر, لیکن کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جو کہ کانسٹیپیٹڈ نہیں ہیں لیکن اسٹل ان کو اسی طرح کی فیلنگ ہوتی ہے, اسی طرح کی اسٹرین کوز ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور کیا ہے اس کا سلوشن؟ اس طرح کے اریٹیبل باول سنڈروم جو ہے نا, کیونکہ یہ باول کے مسل کی موومنٹ کی جو ہے نا وہ اس میں نقص ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ اوپر سے جو باول ہے وہ موو کر رہی ہے لیکن جو نیچے والا مسل ہے وہ اس طرح موو نہیں کر رہا اور وہ اسٹرین کریں گے لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ وہ جو ہے نا ان کو باول موومنٹ نہیں ہوگی. تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ان کی ابنارملٹی ایسی ہے مسل میں, سیٹسفائی فیل نہیں کرتے, جس طرح ان کو یہی لگتا ہے کہ ابھی میں خالی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, یہ بس وہ کہہ لیں کہ ہارمنی نہیں ہے مسلس کے درمیان میں جیسے ہونی چاہیے. اچھا اگلا سوال میرا ہے کہ اگر اسٹول میں خون آتا ہو کسی کو تو ان کو کیا کرنا چاہیے اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس طرح کہ یہ ایک جو ہے نا میں پوائنٹ جو ہے نا اس پہ سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ اریٹیبل باول سنڈروم میں کبھی بھی بلیڈنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس لیے اگر بلڈ آئے آپ کے پہانے میں تو اس کے لیے لازمی کوئی اور ریزن جو ہے وہ تلاش کرنی پڑے گی. وہ ہیمرائڈز ہو سکتی ہے, وہ انفلیمیشن ہو سکتی ہے, یا وہ کینسر ہو سکتا ہے اگر بڑی ایج کا بندہ ہو. تو اس لیے جب بلڈ آیا ہے تو پھر لازمی یہ سوچیں کہ یہ اریٹیبل باول سنڈروم کی وجہ سے نہیں ہے, اس کے لیے ہم نے ڈاکٹر کو ملنا ہے تاکہ وہ ٹیسٹ کر لے اس کی ریزن کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جو بلڈ کا کلر ہے وہ بھی ڈٹرمن کرتا ہے کہ پرابلم کیا ہے, تو اس کے اوپر تھوڑا سا پلیز ایکسپلین. اچھا, اگر فریش بلڈ ہے, پنک بلڈ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انتڑی سے آیا ہے. اور بعض اوقات اگر پہانا کالے رنگ کا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلیڈنگ جو ہے وہ معدے میں ہوئی ہے, اور جب وہ چھوٹی اور بڑی انتڑی سے گزرتی ہے تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے. تو یہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے بندہ کہ یہ جو اگر فریش بلڈ ہے تو باول سے ہے, انتڑی سے ہے, اگر اس کا کلر چینج ہوا ہے تو وہ اسٹامک سے. اچھا, اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہپنو تھراپی اینڈ ریلیکسیشن تھراپی جو ہے وہ اس کا کیا کردار ہے اور کتنا مفید ہے؟ اچھی نمبر آف جو پیشنٹس ہیں نا وہ تو لائف سٹائل, ڈائٹ, چھوٹی موٹی میڈیسن جو ہم دیتے ہیں اس سے بہتر ہو جاتے ہیں. کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو طرح کی ٹریٹمنٹ یا ان نے مختلف چینجز بھی اپنی لائف سٹائل میں لائے ہیں لیکن بہتر نہیں ہوتی, اور جو آخر پہ آ کے وہ پھر دو آپشنز ہمارے پاس رہ جاتے ہیں. ایک تو ہپنو تھراپی یا ریلیکسیشن تھراپی ہے, اور دوسرا کچھ میڈیسن ہے جو وہ ان کو اینٹی ڈپریسنٹ کہتے ہیں لیکن وہ ان کا افیکٹ ہوتا ہے, ان کا اثر ہوتا ہے, وہ باول کی جو موومنٹ ہے نا اس کے بھی افیکٹ کرتی ہیں, اس کو بہتر کرتی ہیں. تو پھر جو آخری آپشن ہے یہ دو چیزیں رہ جاتی ہیں. صحیح. تو اس میں جو کویسچن نیکسٹ میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاسبلی ممکن ہے کہ اگر آئی بی ایس سیکنڈری ہے اور پرائمری ریزن مینٹل ہیلتھ ہے تو مے بی اس کو ٹھیک کرنے سے یہ بھی ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے, ایسا ہی یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سمٹم زیادہ ورس کس چیز کی ہیں. اگر بندہ انگزائٹی کی اس کی زیادہ سمٹمز ہیں اور اریٹیبل باول سنڈروم کی سمٹمز اتنی زیادہ نہیں ہیں تو پھر ہم ٹارگٹ کریں گے انگزائٹی یا ڈپریشن کو پہلے. لیکن اگر سمٹم جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, انگزائٹی ڈپریشن زیادہ نہیں ہے لیکن سمٹم اریٹیبل باول کی زیادہ ہیں, تو پھر ٹارگٹ ہمارا وہ ہوگا پہلے. تھینک یو ویری مچ. بہت مفید انفارمیشن جو ہے نا نالج ہم نے شیئر کیا. تو آپ کی ریکمنڈیشنز کیا ہوں گی اس میں کہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں اگر کوئی سفر کرتا ہے آئی بی ایس سے تو ان کو کیا کرنا چاہیے, اور اگر کسی کو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ سفر کر سکتے ہیں فیوچر میں تو وہ اس سے کیسے بچ سکیں؟ اس طرح کہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ اگر علامتیں ہوں تو یہ بیماری ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد اگر تو علامتیں ہلکی ہیں تو پھر تو آپ بے شک خود بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ڈائٹ کو پہلے وہ ڈائٹ کی ڈائری بنائیں, اور ڈائٹس جو ہے نا دیکھیں کون سی ہے جس سے اگر سمٹم زیادہ ہوتی ہیں تو اس سے اوائڈ کریں.
دوسرے نمبر پہ ہے کہ کھانا آپ کا ایک سکیجول پہ ہونا چاہیے، انٹرول چھوڑیں صبح دوپہر یا شام کو، بار بار جو ہے نا وہ کھانے سے بعض اوقات سمٹم زیادہ ہوتی ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ جب کھائیں سلولی کھائیں اور ریلیکس ہو کے کھائیں، مائنڈ فل طریقے سے بیٹھ کے جو ہے نا کھائیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جلدی کھاتے ہیں، وہ چیو نہیں پراپر کرتے، اس کے ساتھ ایئر بھی آپ گلپ کر لیتے ہیں تو اس سے بلوٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ تو ڈائٹ کے حوالے سے ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نا ایک جو بہت چیز امپورٹنٹ ہے کہ بعض اوقات جتنا بیٹھے رہیں گے نا اتنا ہی آپ کی انگزائٹی اور اتنا ہی پھر آپ کا جو ہے نا مینٹل ہیلتھ ایشو اور ساتھ اریٹیبل باول کی سمٹمز بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو کوشش کریں کہ فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہو، کم از کم. ایک تو واکنگ بھی کام کرتی ہے، اور دوسرا ہے کہ ساتھ آپ اگر ایکسرسائز کر سکتے ہیں 20 سے 30 منٹ 40 منٹ ایوری ڈے، یا ایٹ لیسٹ 5 ٹائمز اے ویک، تو اس سے بھی جو ہے نا یہ علامتیں بہتر ہو جائیں گی. یہ چیزیں ہیں جو ہر بندہ ایون اگر علامتیں کم ہیں ڈاکٹر کو دکھانے کے بغیر بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ بہتر نہیں ہوئی تو پھر ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں اور اسے یہ پتہ چل جائے کہ کم از کم یہ ہے اریٹیبل باول سنڈروم یا کوئی اور چیز تو نہیں ہے جس کے لیے کو ٹیسٹ بھی کرنے چاہیے. اس کے بعد جب وہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ ہے اریٹیبل باول سنڈروم بھی، اور پھر یہ بھی ریشور ہو جائے کہ یہ اریٹیبل باول سنڈروم کسی ایسی کمپلیکیشن کو جنم نہیں دیں گی، تو اس سے بھی کافی حد تک انگزائٹی کم ہو جاتی ہے اور سمٹمز بہتر ہونے میں ایک وہ کردار ادا کرتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا، ہمیشہ میں ایپیسوڈ کے اینڈ پہ ایک کویسچن جو ہے وہ یہ پوچھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ شارٹ کٹ یا ایزی کو رستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انفارمیشن بہت ساری ان کو بمبارمنٹ مل جاتی ہے کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، لیکن وہ چاہتے ہیں یار کوئی ایک چیز ہمیں بتاؤ، بس اس سے وہ ایک سنگل پل ہو جس سے ہماری پرابلم سالو ہو جائے. تو وہ ایک سنگل ایڈوائس کیا ہوگی آپ کی؟ اس طرح کہ آج کل لوگ ایسی ایڈوائز مختلف جگہوں سے لے لیتے ہیں، سوشل میڈیا سے یا مختلف جگہوں سے، جو انفارمیشن وہ غلط انفارمیشن ہوتی ہے یا بالکل صحیح نہیں ہوتی، تو اس سے لوگ غلط ٹریک پہ پڑ جاتے ہیں اور ان سے علامتیں ورس ہوتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر آپ کو علامتیں ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اریٹیبل باول کی ہیں، تو جو چیز میں نے بتائی ہے اس کو فالو کریں. اگر نہیں بہتر ہو رہی تو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں. یہ اگر اریٹیبل باول سنڈروم ہی ہے تو ہیلدی لائف سٹائل اور ڈائٹ سے جو ہے نا کافی بہتر ہو جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے کسی اور ٹاپک پر ڈسکشن کے لیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ناظرین آج کی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے. اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو مفید لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. ہماری آئندہ آنے والی جو ایپیسوڈز ہیں اس میں ہم اس پوڈ کاسٹ کو لائیو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں آپ کے لائیو کویسچنز لیے جائیں گے اور آپ کی جو بھی پرابلمس ہیں ان کے حل کے لیے آپ کو مفید مشورے دیے جائیں گے. بہت شکریہ.